باسط لسانی کے معزز دوستوں، ملک میں ایک ساتھ انتخابات کروانے کی درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ انتخابات کے بارے میں عدالت کے فیصلہ ہو چکا ہے، جسے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ سپریم کورٹ نے بدھ کو اپنے تحریری حکم نامے میں حکومت کو ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت کا تقاضا ہے کہ 27 اپریل 2023 سے پہلے مناسب اقدامات کیے جائیں، اور خاص طور پر اس تاریخ تک پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے عام انتخابات کے لیے 21 ارب روپے کی رقم کی فوری طور پر فراہمی یقینی بناتے ہوئے کمیشن کو فراہم کی جائے۔ عدالت نے 7 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامے میں کہا کہ جو کوئی فریق عین مقصد کو پورا نہیں کرے گا، اس کی طرف سے عینی فرض اور ذمہ داری کی سنگین خلاف ورزی ہوگی۔ تحریری حکم نامے کے مطابق عدالت کے احکامات کی نافرمانی اور انحراف خود سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے اٹارنی جنرل کو ہدایت کی گئی کہ وہ وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم کی توجہ معاملے کی سنگینی کی طرف مبذول کریں تاکہ اس معاملے کا جلد از جلد تدارک کیا جائے۔ عدالت نے وزارت دفاع کی جانب سے دائر درخواست، جس میں 4 اپریل کے حکم کو واپس لینے کی استدعا کی گئی تھی، کو ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ کابینہ کی جانب سے فنڈز کے اجراء کے معاملے پر عدالت نے کہا کہ عین کے ذریعے تصور کردہ پارلیمانی جمہوریت کے نظام میں حکومت کو ہر وقت قومی اسمبلی کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہونا چاہیے۔ چونکہ وزیر اعظم کے عہدے پر فوقیت حاصل ہے، اس لیے وزیر اعظم کو ہر وقت قومی اسمبلی کی اکثریت کی حمایت حاصل ہونی چاہیے۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو امکان یہ ہے کہ حکومت اور وزیر اعظم قومی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں، لیکن اٹارنی جنرل نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم کو ہر وقت قومی اسمبلی کی اکثریت کا اعتماد حاصل تھا اور ہے۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا کہ موجودہ مقاصد کے لیے ہم اٹارنی جنرل کے اس بیان کو قبول کرتے ہیں۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کی جانب سے فنڈز جاری کرنے کے مطالبے کو مسترد کرنے کے سنگین عینی مضمرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کروانے کی متفرق درخواستوں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ہونے والی سماعت کل 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 27 مارچ کو عدالتی کارروائی شروع ہوئی، 4 اپریل کو فیصلہ آیا، پہلے 4-3 کا معاملہ تھا، پھر فل کورٹ کا معاملہ آیا۔ بائیکاٹ کرنے والے درخواست گزاروں نے سیکورٹی کا مسئلہ نہیں اٹھایا۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن اور وزارت دفاع کی درخواستیں فیصلے واپس لینے کی بنیاد نہیں۔ الیکشن کمیشن نے پہلے کہا وسائل دیں، الیکشن کروا لیں گے، اب کہتے ہیں ملک میں انتشار پھیل جائے گا۔ الیکشن کمیشن پورا مقدمہ دوبارہ کھولنا چاہتا ہے۔ وزارت دفاع کی رپورٹ میں عجیب سی استدعا ہے کہ کیا وزارت دفاع ایک ساتھ الیکشن کروانے کی استدعا کر سکتی ہے؟ وزارت دفاع کی درخواست ناقابل سماعت ہے۔ سیاسی جماعتیں ایک موقف پر آ جائے تو اعلیٰ گنجائش نکال سکتی ہے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو معاملے پر مذاکرات کی پیش رفت کا بتایا کہ کل بلاول بھٹو وزیر اعظم سے ملے تھے۔ کوشش ہے ملک میں سیاسی ڈائلاگ شروع ہو۔ ایک کے علاوہ تمام حکومتی جماعتیں PTI سے مذاکرات پر آمادہ ہیں۔ بلاول آج مولانا فضل الرحمان سے مل کر مذاکرات پر کیل کریں گے۔ معاملات سلجھ گئے تو شاید اتنی سیکورٹی کی ضرورت نہ پڑے۔ تمام سیاسی جماعتیں مذاکرات پر آمادہ ہو رہی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی بھی شہباز شریف اور عمران خان سے ملے۔ دونوں فریقین نے مذاکرات کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں۔ عدالت کچھ مہلت دے دے تو معاملہ سلجھ سکتا ہے۔ یہ سن کر چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت نے آج پہلی بار مثبت بات کی۔ اٹارنی جنرل کے بعد میں وزن ہے۔ منجمد سیاسی نظام چلنا شروع ہو رہا ہے۔ 14 مئی قریب آ چکا ہے۔ سیاسی جماعتیں ایک موقف پر آ جائیں تو عدالت گنجائش نکال سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 90 دن کا وقت 14 اپریل کو گزر چکا ہے۔ آئین کے مطابق 90 دن میں انتخابات کرانے لازم ہیں۔